بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بازار کا دورہ۔ آپ اکثر بازار تشریف لے جاتے تھے تاکہ بازار پر نظر رکھے اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھے۔ حضرت ابو مطر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک دن مسجد سے باہر آیا تو پیچھے سے کسی نے مجھے آواز لگائی اور کہا کہ آپ اپنی لنگی اوپر کر لو، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ تم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہو، اور اپنے سر کے بال صاف کر لیں اگر تم مسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے تو آگے یہ مطر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ مومن کی لنگی آدھی پنڈلی تک رکھنا چاہیے، لیکن اگر اسے تھوڑی سی نیچے کرے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ نیچے ہو تو اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے حضرت علی نے پیچھے سے آواز دے کر یہ فرمایا تھا کہ لنگی اوپر کر لو تاکہ پتہ چلے کہ تم مسلم ہو، اور سر کے بال صاف کرنے کا اس لیے کہا تھا کہ حضرت علی اکثر حلق کرایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ بال صاف رکھا کرتے۔ حضرت مطر فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ پھر آپ چلتے چلتے بازار میں پہنچ گئے اور فرمایا اس مال ضرور بیچو، لیکن قسم نہ کھاؤ، اس لیے کہ قسم کھانے سے سامان تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک کھجور والے کے پاس دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے 1 درہم کی کھجوریں دی، لیکن میرے آقا نے اسے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اس سے کھجوریں واپس لے لو اور اس سے درہم دے دو، کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ لینے سے انکار کرنے لگا۔ ابو مطر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس نے فوراً کھجوریں لے لی اور اسے 1 درہم دے دیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ مجھ سے راضی رہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو پورا دو گے میں تم سے بہت زیادہ راضی ہوں گا۔ پھر کھجور والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ مسکین کو کھلایا کرو، اس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گی۔ پھر آپ مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکنی چاہیے جو پانی میں مر کر اوپر آ جاتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے۔ ایک دکاندار نے کہا کہ آپ بڑے میاں مجھے اپنی قمیص 3 درہم میں بیچ دے دو۔ اس نے حضرت علی کو پہچان لیا اور آپ نے اس سے قمیص نہ خریدی۔ آپ کو پتا تھا کہ وہ گنجائش کرے گا، کیونکہ اس نے آپ کو پہچان لیا ہے، تو آپ نے اس سے قمیص نہیں خریدی۔ پھر آپ دوسرے کے پاس گئے، جب اس نے پہچان لیا تو اس سے بھی نہیں خریدی۔ پھر ایک نوجوان سے 3 درہم میں قمیص خریدی اور اسے پہن لیا۔ حضرت علی نے اس کی آستین ہتھیلی تک لمبی تھی، قمیص ٹخنے تک تھی۔ پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آیا، پھر اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے آپ کو 3 درہم میں قمیص بیچی ہے، تو اس نے بیٹے سے کہا کہ تم نے ان سے 2 درہم کیوں نہ لیے؟ چنانچہ وہ دکاندار 1 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یہ 1 درہم آپ واپس لے لیں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس قمیص کی قیمت 2 درہم تھی، میرے بیٹے نے آپ سے 3 درہم لے لیے کہ اس نے اپنی رضامندی سے 3 درہم میں بیچا ہے، اور میں اپنی خوشی سے 3 درہم میں خریدتا ہوں، اس لیے اب یہ سودا واپس نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مابول مبارک تھا کہ آپ کبھی کبھار بازار کے حالات دیکھنے کے لیے، دکانداروں کے ساتھ بات وغیرہ کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی کبھار بازار کے چکر لگا لیا کریں اور دکانداروں سے بات کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔